درود پاک کمال کا وظیفہ ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ایک درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں. آپ سوچئے ملٹی پلائی بائی 10، 10 سے ضرب دے دیجئے. آپ چاہتے ہیں صبح و شام مجھ پر رحمتیں برستی رہیں، گھر سے نکلوں تو رحمتیں ہوں، کاروبار پر جاؤں تو رحمتیں ہوں. آج ہر بندہ یہ سوچ کر گھر سے نکلتا ہے خیر سے گھر پہ آؤں، گھر والوں کی بھی حفاظت رہے، میں خیر سے واپس لوٹوں. اگر آپ گھر سے نکلتے ہوئے درود پڑھ رہے ہیں رحمت الہی آپ کے ساتھ ہے، گھر والے آپ کے پیچھے درود پڑھ رہے ہیں ان پر بھی رحمت برس رہی ہے، تو کیوں نہ رحمتوں کے سائے میں زندگی گزاریں اور درود پاک پڑھتے رہا کریں. آگے سنیے میرے آقا فرماتے وَمَن صَلَّ عَلَيَّ أَلْفًا جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا. اور سے سنیے گا آقا فرماتے وَمَن صَلَّ عَلَيَّ أَلْفًا جس نے 1000 بار درود پاک پڑھا زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ آقا فرماتے جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. آپ سوچئے کتنی بڑی نعمت ہے. 1000 بار درود پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ درود پاک ہے بہت مختصر. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے. کتنی دیر لگتی ہے؟ 15 20 25 منٹ تسبیح لے کر پڑھو تو 1000 درود پورے ہو جاتے ہیں. انعام سوچو کتنا بڑا ہے. ارے ہم غلاموں کے لیے تو یہی بڑی سعادت تھی کہ آقا اپنے پیچھے جنت میں لے جائیں. آقا فرماتے جنت میں داخلہ ایسے ہوگا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے. پھر کیوں نہیں پڑھتے ہم درود؟ پھر کیوں وقت ضائع کرتے ہیں؟ گھنٹوں موبائل فون کے ساتھ، گھنٹوں سوشل میڈیا پہ ضائع کر دیں گے. یہ گاؤں گوٹ کے لوگ اسلامی بھائی اطراف گاؤں کے آئے معذرت کے ساتھ ہمارے ان علاقوں کے گھنٹوں کچہری میں ضائع ہو جائیں گے. کیا کر رہے؟ بس بیٹھے باتیں کر رہے. چائے کے ہوٹل پر بیٹھے، چائے ختم ہوئے گھنٹہ گزر گیا مگر پھر بیٹھے ہوئے ہیں، خالی خالی بیٹھے ہیں. کیوں؟ زندگی مختصر ہے، ایک ایک لمحے کی قدر کیجئے. دنیا سے جانے کے بعد بندے کو پچھتانا پڑے گا کہ میں نے کتنے گھنٹے کتنے لمحے فضول کاموں میں ضائع کیے. اگر اس کو بھی اللہ کی عبادت میں صرف کرتا تو جنت کی نعمتیں پاتا. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ. اب کہیے الحمدللہ. اب دوبارہ کہیے اللہ اکبر. میٹھے اسلامی بھائیوں ان 3 جملوں کو کہنے میں کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ تقریباً. پورا منٹ نہیں لگا، آدھا منٹ. آدھے منٹ میں آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ لیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ جو بھی کرتے ہیں کاروبار، نوکری، کاشتکاری، کسان، جو بھی آپ ہیں آدھے منٹ میں کتنا کماتے ہو؟ پورے دن میں آدھے منٹ میں کتنا کماتے ہیں؟ تو شاید نہ ہونے کے برابر. آدھے منٹ میں کیا کمائیں گے حضرت؟ مگر میرے رب کی رحمت دیکھو جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اتنی بڑی نعمتیں موجود ہیں اللہ کی، جنت میں نعمتوں کے وعدے ہیں، مگر میں گھنٹوں موبائل فون کے ساتھ ضائع کر دوں، میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر فضول باتوں میں پورا پورا دن نکال دوں. اس سے بہتر یہ نہ تھا کہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہوتی، میں جب وقت ملتا اللہ کا ذکر کرتا، اللہ کے حبیب پر درود پڑھتا. سوچئے نا دنیا سے جانا ہے، جتنی نیکیاں جمع کرنی ہے کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر گزرنے والا دن ہمارے گناہوں میں اضافے کا باعث ہو. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایک بات یاد رکھنی ہے، ہر گزرنے والا دن میں اور آپ اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں، قبر کے قریب ہو رہے ہیں، ہماری سانسیں کم ہو رہی ہیں. جتنی لائف ہے وہ تو گزر رہی ہے نا.
تو ہونا کیا چاہیے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچ کر بتائیے کہ ہر گزرنے والا دن نیکیاں بڑھاتا، اللہ کی فرما برداری بڑھاتا، یا ہر گزرنے والے دن غفلت بڑھاتا، گناہ بڑھاتا؟ بتائیے نا، قبر کے قریب ہو رہے ہیں مگر اللہ سے دور ہو رہے ہیں، دن بدن موت کے قریب ہو رہے ہیں، امتحان کے قریب ہو رہے ہیں، مگر گناہ ہے کہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ شیطان مردود ہمیں اپنے رب سے دور کر رہا ہے، ہمیں گناہوں بھری زندگی میں اور غرق کر رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کبھی بھی دنیا سے چلے جائیں گے، ہم میں کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے۔ اگر کوئی پنجاب سے آیا ہے، کوئی سندھ سے آیا ہے، کوئی کراچی سے ہی آیا ہے، کہ خیر سے گھر پہنچوں گا کہ نہیں۔ اگر یہی نہیں پتا کہ زندگی اتنی ہے کہ نہیں، تو پھر آج توبہ کیوں نہ کی جائے، آج اپنے آپ کو کیوں نہ بدلا جائے، آج یہ طے کیوں نہ کر لیا جائے کہ بس بہت ہو گیا، بہت نافرمانی کر لی اللہ کی، بڑی نمازیں قضا کر دی، بڑے گناہ کر لیے، اب زندگی ایسی نہیں گزاروں گا۔ اللہ سے وعدہ کرو، اللہ بڑا کریم ہے، سچی توبہ اور سچا وعدہ کر لیں تو وہ کریم سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے نا، مثال کے طور پہ اگر کسی کی تھانے میں رپورٹ چلی جائے اور اگر کیس چلے، اس کے بعد یا تو سزا ہو جائے یا معافی تلافی ہو جائے، کیس تو ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ جرم، وہ غلطی کورٹ میں، پولیس اسٹیشن میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ انسان جب بھی اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ نکلوانے جائے گا یا کبھی بھی اس کے بارے میں معلومات لی جائے گی تو بتایا جائے گا کہ 1980 میں یہ جرم کیا تھا، 1985 میں یہ مقدمہ چلا تھا، 1990 میں یہ سزا ہوئی تھی، سب لکھا ہوا ہوگا، 20 سال پرانی باتیں بھی سامنے آ جائیں گی۔ مگر میرے رب کے اصول نرالے ہیں، بندہ 70 سال تک گناہ کرے، 70 سال تک اگر اس نے نافرمانیاں کی ہیں، سچی توبہ کر لے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب بتائیے، ایسے کریم کی بارگاہ میں بھی کوئی گناہ کرتا ہے، ایسے رحیم کی بارگاہ میں بھی کوئی نافرمانی کرتا ہے، جو بخشنا چاہتا ہے، جو معاف کرنا چاہتا ہے؟ ایک بڑا ہی شاندار واقعہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک بار آپ جہاں رہتے تھے وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی، بہت زبردست قحط ہو گیا، لمبا عرصہ گزر گیا، بوند بوند کو لوگ ترسنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا چلو مل کر چلتے ہیں میدان میں اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ بارش ہو جائے۔ تو 70,000 لوگ جمع ہو گئے، ایک بڑے میدان میں جمع ہوئے، دعا کی گئی، بڑی دعا ہوئی، اللہ کے نبی ساتھ موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ کا مرتبہ کیا؟ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، آپ موجود ہیں اس مجمع میں، دعا ہو رہی ہے، بارش نہیں ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کی، مولا اتنی دیر سے دعا ہو رہی ہے، اے کریم 70,000 لوگ تجھے پکار رہے ہیں، بارش کرم فرما۔ بارش نہیں ہوئی بلکہ دھوپ اور تیز ہو گئی، اور کڑاکے دار دھوپ ہو گئی، بارش نہیں ہوئی، بادل نہیں آئے۔ اللہ کریم عز و جل کی طرف سے فرمایا گیا، اے موسیٰ بات یہ ہے کہ تیرے 70,000 کے مجمع میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، میری بارگاہ میں گناہ کر رہا ہے، دلیر ہے وہ گناہوں پر۔ اے موسیٰ جب تک وہ بندہ تمہارے درمیان ہے بارش نہیں ہونی۔ یعنی اس کے گناہوں کی نحوست ایسی تھی کہ 70,000 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا اتنا بڑا مجمع ہے، میں کیسے اعلان کر کے اس کو نکالوں، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ دیکھیں نا آج تو پیچھے بیٹھے اسلامی بھائی، میری آواز مائک پر جا رہی ہے، مدنی چینل پر نہ جانے کہاں کہاں مجھے سنا جا رہا ہے، تو یہ تو ٹیکنیکل آلے آ گئے، اوزار آ گئے، ایسے ایکوپمنٹ آ گئے۔ اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، 70,000 کا مجمع۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تمہارا کام آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر آپ نے کہا کہ اے وہ شخص
جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اے وہ شخص جو اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، اس مجمع سے نکل جا، تیرے گناہوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے آج بارش نہیں ہو رہی۔ اب وہ شخص سمجھ تو گیا کہ میں ہی ہوں جو 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہوں، لیکن اس نے انتظار کیا کہ شاید کوئی اور بھی ہو، یہ کسی اور کے لیے اعلان ہو، وہ کھڑا ہو جائے، وہ نکل جائے، بارش ہو جائے۔ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی کھڑا نہ ہوا۔ اب یہ سمجھ گیا کہ اعلان تو میرے لیے ہے، لیکن اگر آج میں کھڑا ہو گیا تو یہ 70,000 کے مجمع کو پتا چل جائے گا، پورے شہر کو پتا چل جائے گا کہ میں وہ شخص ہوں جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ بڑا مشکل مرحلہ تھا نا، کھڑا ہونا یہ بتا دیتا سب کو کہ یہ وہ شخص بد نصیب ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اب وہ شخص دل ہی دل میں سوچنے لگا، آج کھڑا ہو گیا تو مارا جاؤں گا، آج کھڑا ہو گیا تو ذلیل ہو جاؤں گا۔ اب اس شخص نے کیا کیا؟ سنو میرے میٹھے اسلامی بھائی، دیکھو میرا رب کیسا کریم ہے، دیکھو میرا مالک کیسا معاف کرنے والا ہے۔ یہ بندہ ہے جو اس سے سچی معافی نہیں مانگتا۔ اس شخص نے پتہ ہی کیا کیا؟ سر جھکایا، دل ہی دل میں، آواز بھی نہیں نکالی، دل ہی دل میں اللہ سے عرض کی، مولا آج معاف کر دے، آج میرے عیب چھپا لے، آج میری عزت رکھ لے، اے اللہ آج ذلیل ہونے سے بچا لے۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، آج ذلیل نہ کیجیے مالک، آج کھڑا ہو گیا تو پھنس جاؤں گا، بندہ تیرا ہوں مولا معاف کر دے۔ آواز سے نہیں، الفاظ سے دعا نہیں کی، بس فقط دل ہی دل میں اپنے مالک کو پکارا۔ اس کی پکار بارگاہ الہی میں کیسی مقبول ہوتی ہے، دیکھو وہ کیسے دلوں کو سنتا ہے۔ بادل آئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، زبردست بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ حیران، عرض کرتے مولا کوئی نہیں کھڑا ہوا، کوئی باہر نہیں نکلا، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ تو نے تو فرمایا ایک نافرمان ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ ارشاد الہی ہوتا ہے، موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، میرے بندے نے معافی مانگ لی ہے، اس نے مجھ سے دوستی کر لی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت موسیٰ نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہ یا اللہ مجھے وہ بندے کا دیدار تو کرا دے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کون ہے جس نے تجھ سے دوستی کر لی؟ سنو کیا ارشاد ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا، اے موسیٰ بات یہ ہے، جب یہ میرا نافرمان تھا، جب یہ خطاکار تھا، جب یہ مجرم تھا، میں نے اس وقت اس کے عیب چھپائے، اب تو دوست ہو گیا ہے، اب کیسے بتاؤں کہ وہ کون تھا؟ یہ ہے میرا مالک۔ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھے مینوں عمری منہ نہ لاوے، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھے مینوں عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے او پھر بھی پردے پاوے۔ اللہ عیب چھپاتا ہے، اس سے بڑا بد نصیب کون ہے جو رب نے عیب چھپایا خود ہی لوگوں کو اپنے عیب بتاتا ہے۔ ہنس ہنس کے لوگ گناہ کرتے ہیں، رات گناہ کرتے ہیں، صبح سب کو بتاتے ہیں۔ انسان کے عیب رب چھپا رہا ہے، مگر وہ کیسا بد نصیب ہے کہ خود اپنے عیب بتا رہا ہے کہ میں فلاں جگہ شراب پینے گیا تھا، فلاں جگہ جوا کھیلنے گیا تھا، فلاں فلم دیکھنے گیا تھا، فلاں کانسرٹ میں گیا تھا، فلاں بے حیائی کی، فلاں بدکاری کی۔ اور جب سے یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے، اللہ اکبر، گناہ کرتے ہی شیئر کر دیتے ہیں، وہ اپنی پوسٹیں لگا کے بھیجتے ہیں کہ میں فلاں جگہ بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تمہاری عقل کہاں مر گئی ہے؟ رب کا عذاب نازل ہوا تو کیسے جواب دو گے؟ سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسا قریب ہے مالک جو بخشنا چاہتا ہے، جو معاف کرنا چاہتا ہے، جو ایک سچی توبہ پر پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک ہم ہیں کہ اسی کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، اسی کو ناراض کر رہے ہیں۔ دوست ناراض نہ ہو جائے اس کا خیال ہے، والد ناراض نہ ہو جائے اس کا خیال ہے، گھر والے ناراض نہ ہو جائے اس کا خیال ہے، محلے والے ناراض نہ ہو جائے اس کا خیال ہے، بیوی بچے ناراض نہ ہو جائے اس کا خیال ہے۔ یہ خیال نہیں کہ رب ناراض نہ ہو جائے۔
ارے یاد رکھنا جس سے رب راضی ہے اس سے سب راضی ہے. ہم سب کو راضی کے چکر میں رب کو ناراض کر دیتے ہیں. اپنے مالک کو راضی کیجئے. وہ کیسے؟ یعنی توبہ جو ہے نا اس کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں. سر جھکا کر بس دل سے رب کی بارگاہ میں رجوع لے آئیں. وہ منٹوں میں کیسے حالات، سیکنڈوں میں کیسے حالات بدلتا ہے. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے. راستے میں ایک شخص ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے. اب سوچئے حضرت عمر کا جلال، حضرت عمر کی عدالت، حضرت عمر کا روب. یہ ہے احادیث کا مضمون ہے عمر جس گلی سے گزر جائے ادھر سے شیطان بھی نہیں گزرتا ہے. مگر حضرت عمر جب جا رہے ہیں تو راستے میں وہ شخص شراب کی بوتل لیے کھڑا. حضرت عمر نے ریڈ ہینڈ رنگے ہاتھوں اسے پکڑ لیا. فرمایا یہ کیا ہے؟ اب ایک بندہ شراب پی رہا ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، وہ کیا کرے گا؟ مگر اس نے ایک کمال کیا. اس نے دل ہی دل میں، اب ذرا سوچئے گا کتنی سیکنڈ ملی ہوں گی اس کو. سامنے حضرت عمر کھڑے، ادھر بندہ کھڑا ہے، ہاتھ میں بوتل ہے، چھپا لی اس نے. اور اب دل ہی دل میں اللہ سے عرض کرتا ہے مولا آج بچا لے، عمر کے آگے ذلیل ہونے سے بچا لے. مولا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. بندہ تیرا ہوں مالک، آج عزت رکھ لے، آج عیب چھپا لے، آج بچا لے. بس وہ دل کی پکار تھی، وہ دل کا وہ کنیکشن تھا، وہ صدق کے دل سے توبہ تھی. وہ کہتا حضور شراب نہیں ہے یہ سرکہ ہے. حضرت عمر نے کہا بوتل دکھاؤ. اس نے بوتل نکال کر حضرت عمر کے ہاتھ میں دی. وہ شراب سے سرکہ بن چکا تھا. یہ ہے میرا مالک، یہ ہے میرا کریم. بہت گناہ ہم بھی مانتے ہیں، ہم نے کسر نہیں چھوڑی اسے ناراض کرنے میں. بڑے گناہ کیے، چھپ چھپ کر گناہ کیے. کبھی کبھی تو شرم آتی ہے اپنے آپ سے. دنیا نہ دیکھ لے یہ خیال رہا ہمیں. دروازہ بند کیا، لائٹ آف کی ہوگی، کوئی دیکھ نہ لے دائیں بائیں یہ بھی دیکھا ہوگا، مگر یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ میری ہر حرکت، میرا ہر کام مجھے پالنے والا دیکھتا رہا. میں گناہ کرتا رہا وہ دیکھتا رہا. مجھے یہ خوف تھا کہ میرے ماں باپ میرے گھر والے نہ دیکھ لے. مجھے یہ خوف کیوں نہ آیا کہ جس کی بارگاہ میں جا کر گناہ کا جواب دینا ہے، جس نے حساب لینا ہے، جس نے سزا دینی ہے، وہ دیکھ رہا ہے. مجھ سے بڑا بے وقوف کون تھا گناہ کرتے وقت؟ سوچو نا، ہم سے بڑا خطا کار کون تھا کہ دنیا نے تو کچھ نہیں بگاڑنا تھا. جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ جنت میں کس نے جانا ہے، دوزخ میں کس نے جانا ہے، وہ دیکھتا رہا. سوچئے، اور جانا اسی کی بارگاہ میں. اللہ حضرت امام اہل سنت یہی تو سمجھاتے ہیں نا کہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. وہ تو دیکھتا رہا. سوچو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات جب مذہبی حلیہ آ جاتا ہے نا لوگ نیک سمجھنے لگتے ہیں. داڑھی چہرے پر، سر پر امامہ، سنتوں والا لباس، لوگوں میں عزت، اور پھر بھی بندہ چھپ کر گناہ کرے، لوگ نیک سمجھیں اور اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو. رب کی بارگاہ میں وہ شخص گناہگار ہو، اس سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ خدا را اپنی خلوتیں اور اپنی جلوتیں دونوں ٹھیک کرنی ہے ہم نے. لوگوں کے سامنے نیک اور پارسا اور اکیلے میں گناہ نہیں. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا اکیلا بھی رب کی عبادت میں گزرے، اکیلا پن تو اور عبادت میں گزرے، سجدوں میں گزرے. مگر آج حال بہت برا ہے. آج شیطان نے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے. مانتے ہیں گناہگار ہیں، مانتے ہیں خطا کار ہیں، بہت گناہ ہے، حساب ہوا تو مارے جائیں گے، مگر آئے کریم کے دربار میں ہے. وہ رحیم ہے، وہ بخشنا چاہتا ہے، وہ مہربان ہے.
माँ से ज्यादा अपने बंदों को चाहता है। सोचो ना, जब भी माँ से माफी मांगी, माँ को तंग किया, माँ को सताया, और जब भी माँ के आगे माफी मांगी, जब भी माँ के आगे आंसू बहाए, माँ ने सीने ही लगाया, माँ ने माफी किया, माँ ने दरगुजर ही किया। तो जब माँ इतना प्यार करने वाली है तो रब तो 70 माँ से ज्यादा प्यार करने वाला। हराम देखने वाला क्यों नहीं सोचता कि अगर जहन्नम की आग आंख में डाली गई तो क्या करूंगा? इतनी कमजोर आंख ये जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करेगी? आज कान साफ करने के लिए रुई डालकर इस्तेमाल करते लोग, एयरबड्स कहते हैं उसे। जरा सा जोर से कान में जाए चीख निकल जाती है, तकलीफ होती है। इतने नाजुक कान हैं। हराम सुनने वाला, गाने बाजे म्यूजिक सुनने वाला क्यों नहीं सोचता कि अगर जहन्नम के कील ठोके गए, आग के कील ठोके गए, कि मेरा कान कैसे बर्दाश्त करेगा? इधर तकलीफ होती है, दोस्त हाथ पकड़ता है, डॉक्टर के पास ले जाता है। जब कब्र में बिच्छू आएंगे, सांप आएंगे, फरिश्ते मारेंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा, मैं अकेला हूँगा। मैं बड़ा कमजोर हूं, मुझे तो ज्यादा सर्दी में नींद नहीं आती, गर्मी में हाल बुरा हो जाता है, लाइट चली जाए तो बेचैन हो जाता हूं, अंधेरे कमरे में डर लगता है, कभी कोई कीड़ा जिस्म पर गिरे तो चीख निकल जाती है। ऐसा कमजोर, इतना इतना नातुआ। और अगर इस नातुवान की कब्र में आग भड़का दी गई, सांप और बिच्छू आ गए, अल्लाह नाराज हो गया, तो कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा मीठे इस्लामी भाइयों, बस मैं हूंगा, आप होंगे और हमारे अमाल होंगे। ले जाओ अपने साथ वो नेकियां, ले जाओ अपने साथ वो इबादतें कि कब्र जन्नत का बाग बन जाए। ले जाओ वो नेकियां अपने साथ के कब्र ताहते निगाह वसी हो जाए, कब्र में महबूब के जलवे आ जाए। थोड़ी जिंदगी है मीठे इस्लामी भाइयों, बहुत थोड़ी है, ये थोड़ी गुजार लो, बस नाफरमानी से बच के गुजार लो, अल्लाह की इबादत में गुजार लो, नबी पाक की सुन्नतों पर अमल करते हुए गुजार लो, सब्र करते हुए गुजार लो। जी चाहता है गुनाह करने का, मगर वो अजाब याद कर लो। एक बुजुर्ग बड़ी प्यारी बात फरमाते कभी भी लज्जत के लिए गुनाह न करना। जी चाहता है ना फिल्में देखने को, हराम काम करने को, हराम रोजी कमाने को, बदकारी, बेहयाई, सुनो लज्जत ही मिलती है ना, और क्या मिलता है? बड़ी कमाल की बात फरमाते लज्जत के लिए गुनाह न करना, लज्जत ने खत्म हो जाना है, अजाब ने बाकी रह जाना है। 2-3 घंटे की लज्जत, आधे घंटे की लज्जत, 15 मिनट की लज्जत, यही तो होता है ना। लेकिन वो 2-3 घंटे, आधे घंटे, घंटे का जो आपने गुनाह किया वो तो खत्म हो गया ना, लज्जत फिनिश हो गई। अब क्या बाकी रहा? इसका जवाब देना बाकी रहा। नामा आमाल में वो हराम काम बाकी रहा, उसकी सजा बाकी रही। तो थोड़ी लज्जत के लिए इतना अजाब। और आगे फरमाते कभी मुश्किल के लिए नेकी न छोड़ना। मुश्किल होती है नेकी करने में, फजर की नमाज पढ़ना, उठना मुश्किल है, मगर जब उठकर नमाज पढ़ लेते हैं तो मुश्किल तो खत्म हो जाती है ना। मुश्किल तो चली गई, सवाब बाकी रह गया, जजा बाकी रह गई, इनाम बाकी रह गया। काश ये जहन बन जाए कि मुश्किल के लिए नेकी नहीं छोड़नी, मुश्किल ने खत्म हो जाना है, सवाब ने बाकी रह जाना है। लज्जत के लिए गुनाह नहीं करना कि लज्जत ने खत्म हो जाना है, मगर अजाब ने, उसके जवाब ने, उसका इताब बाकी रहेगा। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज पक्की सच्ची नीयत करनी है। ऐसी नीयत करो कि बस शैतान दूर भाग जाए। मैं भी करूं, आप भी करें। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। ऐसा नहीं, ऐसा नारा बुलंद करें कि शैतान इधर से दूर भाग जाए। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने
बाजे नहीं सुनेंगे, हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे, हराम नहीं देखेंगे, हराम नहीं सुनेंगे, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे। ए अल्लाह तेरे बंदे हैं, हमसे जो हो सकता हम वो कर रहे हैं, और ये भी मानते कमजोर हैं। इस वक्त तो दिल से नीयत की है मालिक, मगर शैतान कई बार हमारी नीयतों को पामाल कर चुका है, हमें फिर गुनाह में लगा देता है। तेरे बंदे तुझसे मदद मांग रहे हैं, आज हमारी इस तौबा को कबूल फरमा ले, आज हमारी इस नीयत पर हमें इस्तिकामत दे दे। अब फिर गुनाह में ना पड़े मौला, अब फिर हराम ना देखे, अब फिर हराम ना सुने। जो थोड़ी रह गई है मालिक तेरे दरबार में इल्तिजा है, अच्छी गुजर जाए, तेरी फरमाबरदारी में गुजर जाए। और तेरे हबीब ने जो फरमाया कि जो गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है कि उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए गए, वो ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया नहीं। मीठे इस्लामी भाइयों, बस अब अगर बनना है ना नेक, अगर ये तय कर लिया है आपने, अगर ये जहन बन गया है कि अब गुनाह नहीं करने, तो फिर कुछ और भी करना होगा। तौबा के साथ साथ कुछ कदम उठाने होंगे, और वो कदम ये होंगे कि हमें नेक माहौल को परमानेंटली मुस्तकिल अपनाना होगा। ऐसे माहौल को पकड़ के रखना होगा जो मुझे गुनाह की तरफ न जाने दे। मिसाल देता हूं, इस वक्त जितने मेरे भाई बैठे हैं, इस वक्त कोई ऐसा है जिसको फिल्में ड्रामे देखने का जी चाह रहा हो? कोई नहीं होगा। इस वक्त कोई ऐसा है जो यहां बैठकर किसी और गुनाह के बारे में सोच रहा हो? इंशाअल्लाह उम्मीदें नहीं होगा। क्यों? ये माहौल का असर है। अच्छे माहौल में बैठे हैं, तौबा की बातें हो रही हैं, अल्लाह की रहमत की बातें हो रही हैं, तो इंसान जब अच्छे माहौल में आता है तो गुनाह का दिल नहीं चाहता। लेकिन यहीं से उठकर कोई अय्याश दोस्तों में बैठ जाए, शराबियों के साथ बैठे, जुआरियों के साथ बैठे, बेहया लोगों के साथ बैठे, आहिस्ता आहिस्ता उसका जी गुनाहों की तरफ चला जाएगा। इंसान है ना, खिंचता है, वो सोहबत असर लाती है, सोहबत मौसर होती है। तो आज अगर पक्की सच्ची नीयत की है कि नेक बनना है, तो बस साथ ये भी नीयत कर लो कि अब हमारा मरना जीना दावत इस्लामी के साथ है। अब इस माहौल को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। अब मदनी काफिलों में सफर हो, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत हो, बस अब दावत इस्लामी है और मैं हूं, क्योंकि इसमें रहूंगा तो बचा रहूंगा। बाहर बड़ी बुराइयां हैं, बहुत गुनाह है। मैं जैसे ही निकलता हूं बाहर दीगर कामों में, दूसरे दोस्तों में, गंदी माहौल में, वो मुझे ले जाते हैं बुराइयों की तरफ। मुझे वो दोस्त चाहिए जो जिंदगी में भी मुझे गुनाह से बचाए और मेरे मरने के बाद भी मुझे सदका जारिया, मेरे लिए सवाब के काम करें। सोचो ना, ऐसे दोस्त हैं हमारे जो मरने के बाद हमें कुरान पढ़कर इसाल कर सके। हमारे दोस्तों को तो इंटरनेट के बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, मोबाइल के सारे सॉफ्टवेयर पता है, कौन से सिनेमा में कौन सी फिल्म लगी है ये पता है। वो मरने के बाद बल्कि जनाजा नहीं पढ़ना आता उनको, वो क्या काम मेरे आएंगे। दावत इस्लामी वाले दोस्त होंगे तो मैं मर भी गया तो मेरी कब्र पर फातिहा तो पढ़ेंगे। कभी मदनी काफिले में जाएंगे तो याद तो करेंगे, एक हमारा मरहूम दोस्त था जो हमारे साथ मदनी काफिले में आता था, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा दे। कभी तो हमारे लिए हाथ उठाकर दुआ करेंगे अगर ये नेक दोस्त हमारे होंगे। खुदारा वो दोस्त बनाइए जो जिंदगी और उसके बाद भी हमारे काम आए। अल्लाह ताला मुझे और आपको दावत इस्लामी के मदनी माहौल पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। बयान के आखिर में मैं एक और तवज्जो भी दिलाना चाहता हूं कि मुसलमान की जिंदगी जो है ना, वो कुरान के बगैर बेकार है। हदीस पाक का मजमून है, वो दिल वीरान है जिसमें कोई कुरान नहीं है। लेकिन आज बहुत बड़ी अक्सरियत वो है जो कुरान नहीं पढ़ती या उन्हें कुरान पढ़ना भी नहीं आता। सोचिए, और मैं माजरत के साथ, बहुत अरसा हो गया दावत इस्लामी के मदनी माहौल में कई इस्लामी भाइयों को, बाज़ औक़ात उनको भी सही कुरान पढ़ना नहीं आता। हम कैसे मुसलमान हैं कि अल्लाह का कलाम ही नहीं पढ़ना आता, पढ़ते भी नहीं है, समझा भी नहीं है। अब आप मिसाल के तौर पे घर से दूर हैं, आप अपने घर वालों को कोई पैगाम भेजें, कोई शख्स 1 महीने से घर से दूर हो, बड़ी मोहब्बत के साथ
اپنے گھر والوں کو کوئی، پہلے تو خط لکھتے تھے، اب چلے واٹس ایپ کیا یا وائس میسج کیا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، آپ نے دیکھا گھر والوں نے دیکھ بھی لیا ہے، کوئی جواب نہیں آیا، اس کے بعد آپ نے فون کیا کہ میں نے پیغام بھیجا تھا بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، کیا آپ کو ملا نہیں؟ تو گھر والے کہے ملا تو صحیح مگر پڑھنے کا یا سننے کا ٹائم نہیں ملا۔ بتائیے اپنے دل سے پوچھئے کیسا لگے گا کہ یار میں گھر سے دور ہوں، اتنی محبت سے پیار سے پیغام بھیجا ہے، ان کو مل بھی گیا ہے مگر پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ملا۔ مجھے بتائیے اللہ کا پیغام قرآن ہمیں مل گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب دے سکو گے کہ مولا قرآن ملا تو تھا، پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا؟ بتائیے نا، اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب چلے گا کہ مولا بہت مصروف تھا، کاروبار کرتا تھا، نوکری کرتا تھا، دوستوں میں گھومتا پھرتا تھا، مگر قرآن کا ٹائم نہیں تھا؟ یہ جواب مانا جائے گا؟ یہ جواب چلے گا؟ اپنے آپ سے پوچھیے، اللہ کا پیغام ہمارے لیے ہے مگر آج بدقسمتی سے لوگ قرآن سے دور ہیں، مسلمان تو ہیں مگر قرآن سینے میں نہیں ہے۔ میرے میٹھے